जा रहे हैं डॉक्टर क्लिनिक पर। उनके क्लिनिक का एड्रेस है मेन बाजार मरीज के जीटी रोड पर जामिया के दरबार के पास। ये बहुत ही प्रोफेशनल डॉक्टर हैं। आए आपको अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। मजीद इंट्रोडक्शन आप करें। सही इंटरव्यू लेना है। ये भी टेप पड़ी हुई है, ये मैंने ड्रिप लगाई हुई है पहले, अभी तो रही है। इन्हों क्यों लिया नहीं तो नेम क्या है? इन्हों काटिस हुए लोग का मेन किरदार मैं हूँ जी। नेम क्या है फादर इन-लॉ का? सब ठीक है। टेस्ट मुझे लगता है शायद हो गए। मैं सुबह ही पूछा था कोई 11-12 बजे, उसके बाद रिजेक्शन हुआ है तुम्हें आज? कुछ बेहतर हुए? मैंने नहीं पूछा, मैंने अभी जाना है यहाँ से उधर। तुम अपने फादर इन-लॉ की केयर नहीं कर रहे। मैं अभी यहाँ से उधर जाना। अस्सलाम वालेकुम। आज के वीलॉग के साथ मैं हूँ आपका होस्ट नईम सलीम। जैसा कि आपने पहले भी मेरी वीडियोस में मेरे साथ देखे हैं डॉक्टर साहिबान, तो आज बगैर देर किए मैं आपकी उनसे मुलाकात करवाता हूँ। तो अभी मैं बैठा हूँ डॉक्टर अहमद क्लिनिक पर, जो कि मुरीद के मेन बाजार में वाक़ है। तो अभी मैं आपकी डॉक्टर साहिबान से मुलाकात करवाता हूँ। तो ये है हमारे डॉक्टर अहमद हुसैन साहब, मेडिकल एक्सपर्ट हैं। और ये हैं हमारे डॉक्टर जमाल अनवर साहब, स्पेशलिस्ट सर्जन है। डॉक्टर साहब के बारे में थोड़ा बता दूं कि इन्होंने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट की शेख ज़ायद हॉस्पिटल में, और वहां पे बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। यही आज में इनसे सस्पेंस है मेरे लिए कि वहां इतने बड़े हॉस्पिटल्स को छोड़कर इतने छोटे शहर में आए हैं, किस लिए आए हैं, क्यों इन्होंने मरीज को चूज किया है, और यहाँ पे आके इतना लग्जरी क्लिनिक बनाया है और बिल्कुल मुनासिब फीस ले रहे हैं। तो इस बारे में मैं डॉक्टर अहमद हुसैन साहब से पूछना चाह रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब। थैंक यू नहीं भाई, बहुत शुक्रिया आप आए और आपने इज्जत बख्शी। मैं अपने बारे में बताती हूँ। मेरा नाम डॉक्टर अहमद हुसैन है। मेरी जो MBBS की ग्रेजुएशन है वो शेख ज़ायद हॉस्पिटल से है, और मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन भी शेख ज़ायद हॉस्पिटल से है। तकरीबन 12 साल का मेरा तिब्बी तजुर्बा है, और ये मरीज के हमारा आबाई इलाका है। जिस जगह पे मैंने क्लिनिक बनाया है ये भी हमारी आबाई इलाके में ही है। तो एक शौक था, जब हम पढ़ाई कर रहे थे और हॉस्पिटल जाते थे तो ज़हन में होता था कि हमें अपने इलाके में जाके सर्व करना है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा अच्छे डॉक्टर्स की और हाई स्टैंडर्ड्स की कमी रही है। लोग जो है क्वेट्स के पास और मामूली जगहों पर जाके मेडिकल स्टोरों पर जाके दवाई वगैरह लेते रहते थे। हमारे पास जब कभी आते थे तो अक्सर जो बीमारी थी वो एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी होती थी। तो फिर दुख होता था कि जो बीमारियां हम अर्ली स्टेजेस पे पिक कर सकते हैं, वो काबिल इलाज हैं, तो उसको हम पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियोस में देख रहे थे। तो फिर ख्वाहिश थी और फिर यहाँ पे पोटेंशियल भी था। अभी तो हमने छोटा सेटअप शुरू किया है एक लोगों के साथ कम्युनिकेशन के लिए और अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक बड़ा सेटअप का प्लान है। तो यूँ समझे कि उस बड़े प्लान का एक छोटा सा हिस्सा है, इसलिए हमको मिल किया है। तो डॉक्टर साहब आपकी स्पेशलिटी जो है वो किस फील्ड में है? जी मैं कंसल्टेंट फिजिशियन हूँ। कंसल्टेंट फिजिशियन क्या होता है कि ये पूरे जिस्म को ही देखता है। इसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, सांस की तकलीफ, TB, दमा, दिल के अमराज, गुर्दों की बीमारियाँ, हेपेटाइटिस, ये कान, फालज, मोटापा, डिप्रेशन, सारे पूरे जिस्म का जो है एक तरह से जो है जो डॉक्टर जो है सारी चीज़ों को इकट्ठे देखता है। फिर अगर हमें देखें कि किसी चीज़ में अगर इंटरवेंशन की जरूरत पड़ती है तो फिर हम आगे उसको रेफर करते हैं। तो पूरे जिस्म का मजमूई तौर पे जो बीमारियाँ होती हैं उसको देखने के लिए एक फिजिशियन का, फिजिशियन में भी दो तरह के होते हैं, जनरल फिजिशियन होता है, कंसल्टेंट फिजिशियन होता है, जिसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन MBBS के बाद FCPS की भी डिग्री हो,
اسے پھر ہم کنسلٹنٹ کہتے ہیں. تو یہ فزیشین کے اندر آتا ہے. تو میں یہاں بیٹھا ہوں 10 سے 6 بجے روزانہ، سوموار منگل بدھ شکر جمعہ ہفتہ. اوکے، ہمارے پاس جو ہے سرجن صاحب بھی آتے ہیں، ڈاکٹر جمان انور صاحب، وہ یہاں پہ جمعہ ہفتہ اتوار پہ بیٹھتے ہیں. اتوار سارا دن ہوتے ہیں اور جمعہ ہفتہ جو ہے شام 4 سے 6 بجے تک ہوتے ہیں. وہ بھی آج ہمارے ساتھ شامل ہے. ڈاکٹر صاحب میں ایک کویشچن ہی ملا میں آپ سے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل ویدر کنڈیشنز ایسی ہے، اور ابھی ریسنٹلی بھی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا مجھے یاد آتا ہے کہ ینگ لوگوں کو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے، بلڈ پریشر کی ایشوز ہیں، شوگر کی ایشوز ہیں. تو اس کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ ڈاکٹر تو ہے، جب میڈیکل کنڈیشن ایسی ہو جائے تو تب آپ ٹریٹمنٹ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں یا گائیڈ لائن دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ایڈوائس کے لیے آپ بہتر گائیڈ کریں. تو میں چاہتا ہوں آپ تمام دیکھنے والوں کو یہ بتائیں، خاص کر ینگ جنریشن میں جو بلڈ پریشر شوگر وغیرہ کے ایشوز آ رہے ہیں، تو کیا احتیاطی تدابیر کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی، آپ کا جو سوال ہے ایک طویل سوال ہے. اس کے اندر 3-4 سوالات ہیں. ایک تو ماحولیاتی جو ہے انوائرمنٹل چینجز کے اوپر ہے، دوسرا بلڈ پریشر کے اوپر، شوگر کے اوپر اور دل کی تکلیف کے اوپر. اس کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں. جو جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ 2 چیزوں پہ خاص طور پر منحصر ہیں. ایک ہوتا ہے ہمارا جینیٹک اور دوسرا ہوتا ہے انوائرمنٹل فیکٹرز. انوائرمنٹ کا جو ہے ہمارے جسم کے اوپر بہت رول ہوتا ہے. جو ہم کھاتے پیتے ہیں، جہاں جس جگہ پہ ہم رہتے ہیں، وہ سارا ہمارا سراؤنڈنگس انوائرمنٹ بناتے ہیں. تو انوائرمنٹ اگر صاف ہوگا تو ڈیفینیٹلی باڈی ہیلدی ہوگی، مینٹل گروتھ اچھی ہوگی، فزیکل گروتھ اچھی ہوگی. لیکن اگر اس کے اندر آلودگیاں آ جائیں، اس کے اندر جیسے اسموک کا تھا، تو کیسے ہمارا ڈائریکٹ امپیکٹ ان کا ہمارے جسم پہ آتا ہے. جو ہم انہیل کرتے ہیں، سانس لیتے ہیں، وہ سارا جو ہے ہمارے پھیپھڑوں میں جا کے اس کو متاثر کرتا ہے، جس کی وجہ سے الرجی، دماغ کی شکایات بہت بڑھتی ہیں، سانس کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں. جو دوسرا ہے بلڈ پریشر اور دل کی تکلیف، یہ جینیٹک بھی ہو سکتی ہیں، اور دوسرا ہمارا لائف سٹائل بھی آتا ہے. ہمارا رہائش، ہماری کھانا پینا کیسا ہے، ہماری ایکٹیویٹیز کیسی ہیں. اور اب دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جو بچے چھوٹی عمر کے ہوتے ہیں، انہیں بلڈ پریشر کے، دل کے امراض ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ پہلے پرانے وقتوں میں اتنی زیادہ سہولیات نہیں تھی، ٹیکنیکس نہیں تھی، سائنس اتنی ماڈرن نہیں تھی کہ بہت سی بیماریاں ود آؤٹ ڈائگنوسس جو ہیں ہوتی تھیں. لیکن ڈائگنوسس نہیں تھا ہوتا تو ہم کہتے تھے کہ شاید اس کا وقت آ گیا. بیماریاں اس وقت بھی موجود تھیں، پریویلنٹ تھیں، لیکن اب کیونکہ ان کی تشخیص ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں ان کے نمبر کافی زیادہ نظر آتے ہیں. دوسرا پاپولیشن بھی زیادہ ہوگی ہے تو اس سے جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اتنی زیادہ بیماریاں ہوں گی. اور تیسرا ہمارا لائف اسٹائل بھی چینج ہو گیا. ہم جو ہے بہت زیادہ ہائی گلیسیمک انڈیکس کی اور فیٹی فوڈ، فرائڈ فوڈس جو ہے لینا شروع کر دیے. تو ان سب سے جو ہے ہماری ڈاکٹر صاحب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے ہماری ینگ جنریشن ہے، تو کیونکہ ہماری جو موسٹلی پاپولیشن ہے وہ نوجوانوں پہ ڈپینڈ کرتی ہے، سارا سسٹم ہمارا نوجوانوں کے ہاتھ میں ہے. آلموسٹ جو ہماری 60-70% پاپولیشن ہے وہ 25-30 ایئرس کی ایج میں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج کل اسپورٹس ایکٹیویٹی سے جو نوجوان دور ہو گیا ہے اس کی وجہ سے یہ مسائل بڑھے ہیں، یا موبائل فون میں لوگ بیزی ہو گئے ہیں، یا جو انسان کی حرکات تھیں، جیسے انسان باڈی کو یوز کرتا تھا فزیکلی پہلے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کم ہونے کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں یہ ساری بیماریاں ہیں؟ نہیں بھائی، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. جیسے سائنس نے ترقی کی تو ایک انڈسٹریلائزیشن اور گلوبلائزیشن جو ہے یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. پہلے یہ تھا کہ بچے چھوٹے ہوتے تھے، صحن بڑے ہوتے تھے، کھیلتے تھے، کودتے تھے، کھیتوں میں جاتے تھے، نیچرل خوراک کھاتے تھے، سبزی پھل پیڑوں سے اتار کے کھا لیتے تھے. لیکن انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے اور لائف میں گولز جو ہیں، ٹارگیٹڈ لائف، گولز والی لائف جو ہے، اس نے ہمارے اوپر کافی زیادہ پریشر بنا دیا. اب ہم بچے کو چھوٹے ہوتے اسکول، پھر اس کے بعد قاری صاحب، پھر ہوم ورک، ٹیوشن سینٹر بھیج دیتے ہیں تو اس کی ایکٹیویٹی متاثر ہے. دوسرا پاپولیشن زیادہ ہونے کی وجہ سے گراؤنڈس جو ہیں، پارکس جو ہیں وہ ویسے نہیں ہیں. اور دوسرا جیسے گلوبلائزیشن ہو چکی ہے، ہر چیز جو ہے نیٹ پہ آ گئی. لائف اسٹائل جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. لائف اسٹائل جو ہے ہمارا سیڈنٹری ہو چکا ہے. ہم زیادہ کام جو ہے بیٹھ کے کرتے ہیں، کمپیوٹر پہ کرتے ہیں، موبائلس پہ کرتے ہیں. تو ڈیفینیٹلی یہ انوائرمنٹل فیکٹر میں کس کا حصہ ہے.
थैंक यू डॉक्टर साहब. अभी मजीद इंतजार करवाए बगैर मैं आपको डॉक्टर जमाल अनवर साहब से मिलवाता हूँ. डॉक्टर साहब काफी देर से हमारी बातें सुन रहे थे. डॉक्टर साहब, पहले तो मैं आपको चाहूंगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं. आपने अपनी एजुकेशन कहाँ से हासिल की और बाकी मरीज के क्यों चूज किया वो तो ऑलरेडी डॉक्टर साहब ने बता दिया. एजुकेशन का बताएं. और जो हमारे शहर में, हमारे एरिया में मैं काफ़ी सुनता हूँ, जो भी पेशेंट आता है वो कहते हैं जी इसको अपेंडिक्स हो गया, इसका ऑपरेट कर दे, इसको अपेंडिक्स हो गया, इसको ये हो गया वो. मैं आज आपसे इसी पॉइंट पे पूछना चाह रहा हूँ कि ये अपेंडिक्स होता क्या है, इसकी भी कोई इख्तियाती तदाबीर होती है, क्या करनी चाहिए नहीं. मैंने रिसेंटली एक पेशेंट आपको रेफर किया तो जो कि किसी और दीगर हॉस्पिटल में उन्होंने कहा कि इसका 100% अपेंडिक्स का ऑपरेट आज और अभी होना जरूरी है. गाइड किया कि इसका अपेंडिक्स होना जरूरी नहीं है, ये मेडिसिन पर ही रिकवर हो जाएगा. तो इस तरह की जो सिनेरियो देखे, एक बंदा पेशेंट आता है, ही डोंट नो एनीथिंग, व्हेन ही डोंट नो एनीथिंग, वो आपके पास आया है, आप डॉक्टर हैं, आप मसीहा हैं, आप एक बुचर नहीं है, आप कसाई तो नहीं. इसलिए आपने अपने पैसों का नहीं देखना, ना ही आपने देखा है उस केस में. मैंने ये चीज नोट की है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपकी इस एफर्ट को. तो इस हवाले से देखने वालों को गाइड करें कि क्या करना चाहिए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले डॉक्टर जमाल अनवर, कंसल्टेंट सर्जन हूँ मैं. आजकल ननकाना DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में कंसल्टेंट सर्जन हूँ. मैं मेरी जो ग्रेजुएशन है वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी से है, जो कि पंजाब का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है. और उसके बाद ट्रेनिंग म्योत हॉस्पिटल में है. और मुझे उसके बाद स्पेशलाइजेशन भी की हुए अब माशाल्लाह 6 साल का अर्सा हो गया. तो सर्जरी से ताल्लुक़ मेरा तकरीबन 10 साल से ज़्यादा का है. इसके दौरान कुछ अर्सा किया हमारे हॉस्पिटल में, साल डेढ़ जो है ना वो मैं सर्जरीज के लिए आया करता था. तो मरीज के साथ एक बचपन का ताल्लुक है, ऑब्वियसली यहीं पढ़े पले बड़े. तो और अबाई इलाका भी इधर है, तो यहाँ तो आना ही था, वो भाई ने ऑलरेडी बता दिया. तो ये तो एक छोटा सा तारुफ हो गया. और दूसरा मेरी अवेलेबिलिटी भी भाई ने बता दी कि मैं जुम्मा हफ्ता जो है शाम के टाइम और इतवार को जो है सारा दिन इधर ही करता हूँ. देखिए, आपने जो सवाल पूछा वो पर्टिकुलरली अपेंडिक्स के हवाले से पूछा. पहली बात तो यह है कि हमारे यहाँ पे बदकिस्मती से स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की कमी है. हम लाहौर के बिल्कुल पास हैं और इसका एक हद फायदा भी है लोगों को और एक नुकसान भी है. जब कोई शहर, छोटा शहर किसी बड़े शहर के पास होता है तो उसके शहरों में चला जाता है. वहाँ पे सहूलियत उस तरह नहीं मिलती, क्योंकि हर कोई साथ में बड़ा शहर होता है, वहाँ चले जाते हैं. तो यहाँ पे आ जाके जो रह जाते हैं, ज्यादातर तो बचपन से हमेशा मैंने देखा क्वैक्स थे, जो अभी भी क्वैक नहीं, हम बहुत ज्यादा. और हम सारे कहते हैं जी नीम हकीम खतरा जान, तो यहाँ पे खतरा जान लाहौर अमरीके में बेशुमार है. उसके बाद नंबर 2 पे यहाँ पे जो डॉक्टर हैं वो भी ज्यादातर MBBS डॉक्टर हैं. और MBBS डॉक्टर वो होता है सिंपल, जिसने सिर्फ MBBS किया होता है. हम जब स्पेशलिस्ट कर लेते हैं, FCPS कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली हमारा एक विजन ज्यादा बेहतर होता है. हमने खास तरह की ट्रेनिंग हासिल की होती है. उन्होंने वो ट्रेनिंग नहीं ली, उन्होंने सिर्फ अपना 5 साल पढ़ा, उसके बाद हाउस जॉब 2-3 महीने की, जिसमें हाउस जॉब में हम एक आधा दफा बच्चे को अपेंडिक्स का करवा देते हैं. बाद में वही बच्चे जो है वो MBBS डॉक्टर का लेबल लगा के तो मार्केट में आ जाते हैं और फिर यहाँ पे वो काम शुरू कर देते हैं. हमारे यहाँ अमरीके में मसला ये है कि चूंकि लोगों को आते ही वो 2-3 प्रोसीजर है जो देखा. आप ऐसे ही है जैसे एक मैकेनिक के साथ आप एक बच्चे को लगा दें और उसको कहेंगे जी भाई यहाँ से आपने पहिए को उतारना है और यहाँ से आपने उसको पंक्चर लगाना है और यहाँ से आपने वापस लगा देना है. वो हफ्ते 10 दिन में वो भी पंक्चर लगाना सीख जाएगा, वो भी मैकेनिक का छोटा मोटा काम सीख जाएगा, हालांकि उसको और कुछ नहीं इंजीनियरिंग का पता होगा. सेम जो है ना यही हमारी बॉडी का भी है. आप किसी को पकड़ के उसको बता देंगे यहाँ पे चीरा देगी, यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, ये इसको निकाल देना है. लेकिन इश्यू वहाँ होता है जहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं. ठीक है, और चूंकि वो उनकी ट्रेनिंग नहीं है, इसलिए वो उसको एग्जैक्ट कि किस बंदे को वाकई ये मसला है या नहीं है. तो अब ये एक बड़ा इजी वे आउट है कि किसी ने पेट में दर्द करी, पेट के नीचे वाले में दर्द करी, तो फौरन उसको अपेंडिक्स कह के और ऑपरेशन भी कर दिया और उसके बाद एंटीबायोटिक. अब बड़ी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलाज दवाई ही होती है. वो क्या होता है कि ऑपरेशन होने के बाद वही दवाई जो हम सिर्फ दवाई पे जाना चाह रहे हैं वो उसको दवाई भी मिल रही होती है, मरीज बेहतर होता है, उसको लगता है कि शायद मुझे सिर्फ और सिर्फ अपेंडिक्स का मसला था. लेकिन ज्यादातर इस तरह नहीं होता, हर पेशेंट को अपेंडिक्स का मसला नहीं होता. अच्छा, अब आप इसी में आपने एक सवाल कर लिया कि अपेंडिक्स होता क्या. देखिए, हमारी अंतरी का ये एक ऐसा हिस्सा है जो एक हम अपनी जुबान से बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन. वेस्टिजियल ऑर्गन वो है जिनको हम इस्तेमाल नहीं करते.
ٹھیک ہے. ہمارے جیسے دوسرے جاندار ہیں جو جیسے گھاس پھوس کھانے والے, ان کے اندر جیسے گائے بھینس ہیں, ان کے اندر یہی اپینڈکس بہت کام کرتی ہے کئی چیزیں ہضم کرنے کے لیے, کیونکہ ہم لوگ وہ گھاس پھوس اس کو ہضم نہیں کرتے, تو ہمارے لیے بالکل ویسٹیجل آرگن یعنی کہ ایسا آرگن جسے ہم استعمال نہیں کرتے, اور پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی کوئی ضرورت رہ نہیں جاتی. تو بعض کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خوراک کا حصہ یا کوئی پخانے کا چھوٹا ذرا اس کے اندر جا کے پھنس جاتا ہے, چھوٹی سی ٹیوب کی طرح ہوتا ہے, پھنس جاتا ہے اور پھر اس کی انفیکشن ہو جاتی ہے. تو اس میں تب اگر انفیکشن ہے ہمیں جو اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہے اس کو ہاتھ لگا کے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو اپینڈکس کا آپریشن کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. زیادہ جن کو اپینڈکس کی آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے وہ 3, 4, 5 دن کے ہی اندر یا تو آپریشن فوراً کر لیں, یا پھر خدا نخواستہ وہ پھٹ جاتی ہے, یا پھر وہ خود بخود اپنے آپ ایک اٹیک کے بعد سیٹل کر جاتی ہے. لمبے عرصے کے لیے مریض کم ہوتا ہے کہ 2, 3 دن 4 مہینے تک مریض آپریشن اس طرح درد کے ساتھ جائے, اس کو اپینڈکس کا ایشو ہو. کوئی اور ایشو ہو سکتے ہیں, فیمیل میں بہت زیادہ پیلوک ایریاز عورتوں کی خاص بیماریاں وہ بھی اس طرح پریزنٹ کر سکتی ہیں, تو لوگ اس کو جو ہے نا سمجھ لیں کہ استعمال کرتے ہیں اور ہر ایک کا ایک آپریشن کرے جاتے ہیں. تو اس لیے بہتر یہ ہے کیونکہ اب تو اویلیبلٹی ماشاء اللہ اتنی زیادہ ہے, جہاں آپ کے پاس اسپیشلسٹ ڈاکٹرز موجود ہیں آپ ہمیشہ اسپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان کا اوپینین لیں اور ان کے مطابق چلیں. کویشچن آنسر کا سلسلہ جاری ہے, لیکن میں چاہوں گا ڈاکٹر صاحب آپ اپنا کلینک جو ہے نا دیکھنے والوں کو وزٹ کروا دیں ایک دفعہ, تاکہ آپ کے سیٹ اپ کا یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں اویلیبلٹی کے حوالے سے وہ ذرا آپ آئیں. آپ نہیں بھائی, میں تھوڑا سا آپ کی تفاصل سے آپ یہاں پہ آئے ماشاء اللہ, تو تھوڑا سا میں انٹروڈکشن اور تھوڑی سی ایک چیز آپ سے اور بتانا چاہوں گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم یہاں پہ لیپروسکوپ اوبیسلی کلینک میں تو نہیں, کیمرے کے ذریعے بہت سے آپریشن اس وقت اویلیبل ہیں جو کیے جا سکتے ہیں. مریضے میں پتے کا آپریشن ہو رہا ہے, اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو رہا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ایکسپرٹیز ایسے ہیں کہ ہم پتا, ہرنیا, اپینڈکس, بچہ دانی, انڈا دانی, یہ سارے آپریشن کیمرے کے ذریعے کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بارے میں بھی کسی نے ہم سے رابطہ کرنا ہو ضرور وہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر احمد کلینک پہ, وہ میرے جو دن ہے ڈاکٹر احمد بتائیں یا ڈاکٹر احمد سے رابطہ کر لیں, ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ضرور ملیں اور اس پہ بات کر لیں گے. پلس اس کے علاوہ ایک ایسی چیز ہم یہاں مریض کے میں لا رہے ہیں جو آپ نے اس سے پہلے سنی بھی نہیں ہوگی. ہمارے یہاں پہ بہت سارا بواسیر کا اور پخانے کی مسائل لوگوں کے ساتھ آتے ہیں. کسی کو اندر پھوڑا ہو جاتا ہے, کھانے کے ساتھ جگہوں پہ پھوڑے بن جاتے ہیں, تو اس کے لیے جو ہے نا بہت جدید ٹیکنالوجی ہے. لاہور میں بھی صرف 2-3 جگہوں پہ ہو رہا ہے, اور گجرانوالہ میں بھی 1 آدھے سے زیادہ جگہوں پہ اویلیبل نہیں ہے لیزر مشین. ہم نے وہ بھی جو ہے نا ارینج کر لی ہے, انشاءاللہ قریب ہمارے پاس وہ اویلیبل ہوگی. اس میں یہ ہوگا بغیر چیرے کے آپ کے بواسیر کا, گنڈر پھوڑوں کا اور پائلورائڈ سائنس کا, جتنے یہ پھوڑ ہوتے ہیں ان کا علاج انشاءاللہ لیزر کے ذریعے بغیر چیرے بغیر کاٹ کے ہوگا. اور یہ چیز مریضے میں کسی نے سنی بھی نہیں, اور اس کی اوبیسلی اویلیبلٹی تو دور کی بات, ایکسپرٹیز کا بھی کسی کو نہیں پتا. تو ان سب کے لیے ڈاکٹر احمد کلینک جو ہے نا یہاں پہ آپ لازمی آئیں, یہاں پہ آ کے ہم سے رابطہ کریں. ہم انشاءاللہ جو ہوگا, جو بہترین کہیں پہ بھی فیسلٹیز مل رہی ہیں وہ آپ کو ضرور ان سے آپ کو ملیں گی یہاں پہ. باقی جہاں تک کلینک کی جب بات ہے تو اوبیسلی یہاں پہ کلینک کی طور پہ ہی ہے. ہم یہاں پہ ڈاکٹر احمد ہے جو فزیشین ہے, ڈاکٹر جمال سرجن ہے, آپ کو جو بھی اوپینین ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ دیں گے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک فارمیسی ہے, تو میں ابھی آپ چلیں تو آپ کو انشاءاللہ ابھی جی اس بار ہم کلینک کو وزٹ کرتے ہیں. سیریز کی بات ہو رہی تھی, تو مین آپ نے جو ہے ریسیپشن اور وہ فارمیسی دیکھ لی. ہمارے پاس جو روٹین کی میڈیسن ہے, بلڈ پریشر, شوگر, نزلہ زکام, بخار اور اس طرح کی جتنی روٹین میں میڈیسن چاہیے ہوتی ہیں, اینٹی بایوٹکس, وہ اسی فارمیسی میں اویلیبل ہیں, تاکہ باہر وہاں سے جان لینی نہ پڑے. جو بہت اسپیشلسٹ میڈیسن ڈفرینٹ ڈرگز ہوں گی وہ اوبیسلی کچھ بایوٹکس زیادہ تر آپ کو یہاں اویلیبل ہوتے ہیں. پلس ماشاء اللہ آپ نے ریسیپشن ایریا دیکھا, وہ بھی اویلیبل ہے, بہترین تھا ریسیپشن ایریا. ایک جو اوپر فلور ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے نا 2 بیڈ اور ایک ہاؤس رکھا ہوا, تاکہ اگر کسی پیشنٹ کو ڈرپ لگانے کی ضرورت ہے یا کسی کو فیور ہے, جس کو فوراً کوئی یا پین بہت سویر درد کے ساتھ ہے, تو اس کو فوراً مینیج کرنے کے لیے ہمارے پاس وہ بھی اسٹاف اور اس کی اویلیبلٹی بیڈس کی اور باقی ہر چیزوں کی ماشاء اللہ اویلیبلٹی ہے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے ایک ہاؤس بھی رکھا ہے جس پہ پیشنٹ کی ایگزامینیشن مطلب کہ معائنے اور ساتھ میں لائٹ وغیرہ سارا بندوبست موجود ہے, تاکہ معائنہ اگر کرنا ہو
اور کچھ خاص طور پہ سرجری کی چھوٹی موٹی جو سرجریز ہیں اس کے لیے بھی ہمارے پاس چیزیں ساری اویلیبل ہیں. جیسے آپ نے کوئی چھوٹا کسی کو سسٹ ہے, پھنسی ہے, پھوڑا ہے, کوئی چھوٹا زخم ہے, کوئی اسٹچ لگنے ہیں, تو اس کی بھی چیزیں ساری موجود ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ مینیج ہو سکتی ہیں. اچھا, آپ نے بڑا اچھا گائیڈ کر دیا اور بڑا اچھا آپ نے بتایا ہے, آپ نے اپنی سیریز کو بتایا. ابھی یہ جو آپ کے پاس پیشنٹ آئے ہیں ان کے بارے میں ان کی ہسٹری بتائیے گا کہ ان کا کیا سسٹم چل رہا ہے. اچھا, یہ مریض ہمارے پاس آئے ہیں, انہوں نے کھانا کھایا دوپہر میں اور چکنائی والا کھانا تھا, اس کے بعد ان کو دائیں طرف درد شروع ہوئی. تو انہوں نے اپنے محلے میں کسی ڈاکٹر کو چیک کرایا یا حکیم تھا جو بھی تھا, تو انہوں نے اس کو یہ کہا کہ اپینڈکس کا ایشو ہے, آپ فوراً آپریشن کرا لیں. میرے پاس آئے, میں نے ان کو ایگزامن کیا, پوری طرح دیکھا ہے, ٹھیک ہے. ان کی جو درد کا جگہ ہے وہ یہاں پہ نیچے والی جگہ سے زیادہ یہ اوپر یہاں پہ اس جگہ پہ ہے, ٹھیک ہے. چونکہ پیشنٹ کی پرائیویسی کو سامنے رکھنا اور اس کی جو ہے نا, ہم نے سارا آپ بھی موجود ہے کیمرے کے لیے, اس لیے تو ایگزامینیشن ہم آلریڈی کر چکے ہوئے ہیں, مریض سے پوری ہسٹری لی ہوئی ہے. مریض کو جس طرح کی درد ہے وہ ٹیپیکل ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں اس کو جو ہے نا خدا نہ خواستہ پیتے میں پتھری نہ ہو. تو اس کے لیے مریض کو جو ہے نا جو نیسسری جتنی بھی ٹیسٹ ہیں وہ سارے بتا دیے ہیں. اور اسی کے ساتھ جو دوسری بات نکلتی ہے کہ ٹیسٹ اگر ہم نے بتایا تو کیا یہاں پہ ٹیسٹ اویلیبل ہے. بالکل ہمارے پاس ٹیسٹ بھی اویلیبل ہیں. آپ جو بھی روٹین کے ٹیسٹ ہیں وہ یہاں پہ خود جو ہے نا اس کا سیمپل لیے جاتے ہیں اور پھر یہاں سے ہی لیب جو ہے نا وہ اس کو کلیکٹ کر لیتی ہے. تو آپ کو اس کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا. بہرحال ان کو ایک الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت ہے, وہ ہم نے ان کو ضرور بتا دیا کہ ایک الٹرا ساؤنڈ کرا لیں, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں پتے میں پتھری ہوگی تو انشاءاللہ جو ہے نا ان کا بہترین علاج اور جو بھی سرجری ہوگی وہ ان کو فردر گائڈ کر دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ کی ساری باتیں سننے کے بعد مجھے تو ایسا فیل ہو رہا ہے کہ یہ مسٹ وزٹ کلینک ہے. ہمارے شہر کے لوگوں کو یہاں پہ آنا چاہیے. پروفیشنل ڈاکٹر یہاں پہ موجود ہیں, تو پروفیشنل طریقے سے ہی آپ لوگ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے میرا ایک اور سوال ہے آپ سے کہ آپ نے فیس کیا رکھی؟ اچھا نہیں بھائی, بہت شکریہ. آپ نے ہر سوال جو ہے نا بہت پرٹیننٹ کویشچن پوچھا. ابھی تک جتنے بھی آپ نے چیزیں پوچھی مجھ سے, ڈاکٹر احمد سے, تو اور آخر میں یہ جو سوال ہے, بالکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر جو ہے نا وہ آپ کو کہیں پہ بھی اتنے اویلیبل نہیں. مریض کے میں بہت کم جگہوں پہ ایسا ہے, اور ماشاء اللہ یہاں پہ سرجن اور فزیشین دونوں جو ہے نا آپ کو اسپیشلسٹ اویلیبل ہیں. تو جو فیس ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ مریض کے جو ہے نا یہاں پہ لوگوں کو جو ایشوز ہیں اس کے مطابق یہاں پہ جو فیس ہے وہ بہت ہی معمولی اور نامنل سی فیس ہے. تو اس کے لیے آپ کو مشورہ ہے کہ ایک دفعہ لازمی گھر میں کسی کو بھی آپ کے ایشو ہے تو آپ ایک دفعہ لازمی ڈاکٹر احمد کلینک میں آئیں اور ہم سے مشورہ کریں. بہت شکریہ. ابھی آپ نے گفتگو ملاحظہ کی ڈاکٹر جمال انور صاحب کی, اس سے پہلے آپ کو ڈاکٹر احمد صاحب سے ملوایا. تو میں آج یہاں پہ آنے کے بعد اس رزلٹ پہ پہنچا ہوں کہ یہاں پہ پروفیشنل ڈاکٹر ہے اور ہمارے علاقے کے لوگوں کو یہاں ہر صورت آنا چاہیے اپنا ٹریٹمنٹ کے لیے. اور میں نے جو ان ڈاکٹر صاحبان کی بات نوٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹریٹمنٹ سے پہلے احتیاطی تدابیر جو ہے ان پہ زیادہ توجہ دے رہے ہیں. یہ لوگوں کو گائیڈ زیادہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹر احمد صاحب ایک پیشنٹ کے ساتھ 30 منٹ بھی لگاتے ہیں, 40 منٹ تک بھی گفتگو کرتے ہیں, اس کی پوری ہسٹری لیتے ہیں, ہسٹری ساری جانچنے کے بعد ہی میڈیسن وغیرہ سجیسٹ کرتے ہیں, پراپر وہ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ مسٹ وزٹ کلینک ہے. میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ تمام لوگ آئیں. تو یہ کلینک کا اگین جو ایڈریس ہے وہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں, وہ ہے مرید کے مین بازار المشہور جم چوک کے پاس ہے. بالکل بڑی خوبصورت سی یہ بلڈنگ ہے. اس کا باہر کا ویو بھی ویڈیو میں آپ کو نظر آ جائے گا. اور اس کے علاوہ اس کا جو ایڈریس ہے وہ نیچے آپ کو باہر میں لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے. اور ڈاکٹر صاحبان کے فون نمبرز بھی میں نے اس میں ایڈ کر دیے. اس کلینک پر میں کیونکہ ڈاکٹر صاحبان سے اپنا پرسنل ریلیشن بھی ہے تو وقتاً فوقتاً آتے رہیں گے اور ان سے ہیلتھ ٹپس لیتے رہیں گے اور ان کی گائیڈ لائن سے میرے ساتھ ساتھ آپ سارے لوگ بھی مستفید ہوں گے. سو آج کے ویلاگ میں یہی تھا, ہیلتھ از ویلتھ. سو محفوظ رہیے, ڈٹے رہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.